السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں تقریباً اگر دنیا بھر میں یا پاکستان میں دیکھا جائے تو بڑے لوگ اس کے لیے فکر کرتے ہیں، اور ہر عاقل بالغ انسان اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور وہ رزق ہے۔ بزنس مین، تجارت کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا، جاب کرنے والا، جو جس حال میں ہے، ہر انسان پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، رزق حاصل کرنے کی کوشش، اس کے لیے ایفرٹس کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے کام چلتے ہیں، بعض کے نہیں چلتے، بعض کے کبھی چلتے ہیں، بعض کے کبھی نہیں چلتے، کچھ عرصہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس دوران مسائل آتے ہیں، مشکلات، تکالیف، پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ بزنس گرو کر جاتے ہیں، بعض کی کھیتی باڑی اچھی چل جاتی ہے، اس میں نفع ہوتا ہے اور اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ جاب کرنے والا وقت کے اعتبار سے، اپنے ایکسپیرینس کے اعتبار سے ترقی کرتے ہوئے اعلیٰ عہدے حاصل کرتا ہے، مقام و مرتبے حاصل کرتا ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ جو بتاؤں گا، وہ لوگ کہ جو رزق کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، مشکلات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا، کوشش کرتے ہیں، ہر روز شاپ کھولتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، پھر مسائل میں گھر جاتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے جو لوگ تنگی کا شکار ہیں، وہ دنیاوی اسباب جو بھی اپنائیں، جو بھی کام کریں، وہ دنیاوی اسباب تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن میں ایک دینی بات جو میرے ذاتی ایکسپیرینس میں ہے، تجربے میں ہے، جس کا مجھے سامنا ہوتا رہا، میں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں، اور اس کے ہونے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ دو باتیں ہیں، اگر ان دو باتوں پہ آپ عمل کر لیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ کا یقین کامل ہے تو رب العالمین کی ذات آپ کو بھر بھر کے عطا کرے گی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ رزق دکان کھولنے سے اللہ رزق نہیں دیتے، رزق اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں۔ اللہ دکان پر گاہک لے کر آتے ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اصلاً دینے والی ذات اللہ کی، اصل خالق حقیقی، مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے جو عطا کرتی ہے۔ بزنس کو اللہ چلاتے ہیں، کاروبار کو اللہ چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کو اللہ بڑھاتے ہیں، برکتیں اللہ عطا کرتے ہیں، تھوڑے میں زیادہ اللہ برکت ڈال کے بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی اختیار کرنے کا حکم دیا، چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کام کریں تو اللہ رزق میں اضافے فرمائے۔ پہلی چیز اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ میں نے قرآن کی تلاوت سے رزق کو بڑھتے دیکھا ہے، قرآن کی تلاوت سے رزق کے انبار دیکھے ہیں، خزانے دیکھے ہیں۔ یہ ایک عجیب قدرت ہے اللہ کی کہ آپ جتنا تلاوت پہ زور دیں گے، جتنی زیادہ تلاوت کریں گے، جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے، اللہ اتنا آپ کے رزق میں برکت ڈالیں گے۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، آپ خواتین سن رہی ہیں یا آپ مرد ہیں، جو بھی ہیں، جس کو بھی مسائل ہیں رزق کے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، ساتھ میں آپ تلاوت قرآن کو معمول بنا لیں۔ ہر روز اپنے معمولات میں آدھا پارہ، ایک پارہ، ایک پاؤ، 3 پاؤ، سوا پارہ، 1.5 پارہ، جو آسانی سے ہو سکے قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ ایسا رزق عطا فرمائیں گے کہ بے حد و حساب آپ کو رزق ملے۔ دوسری چیز جو میرے تجربے میں ہے، اشراق کے 2 نوافل ہیں۔ اشراق کے 2 نوافل میں اللہ نے ایسا رزق چھپایا ہے، ایسا رزق چھپایا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اشراق سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق پڑھی جائے۔ جب سورج نکل رہا ہو تو اس کے 20 منٹ بعد، صبح فجر کے بعد 20 منٹ بعد آپ اشراق کے 2 نوافل پڑھیں، اور جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں وہیں پر فجر پڑھیں اور وہیں بیٹھے رہیں، پھر اشراق پڑھ لیں، تو حدیث کے مطابق ایک مقبول حج اور عمرے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ وہاں پر نہیں پڑھتے ہیں، کسی اور جگہ پڑھ دیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، لیکن اشراق کے 2 نوافل پڑھتے ہیں نیت کر کے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیتے ہیں، تو جس انداز سے بھی آپ دعا مانگتے ہیں، اخلاص کے ساتھ بس تھوڑی دیر کی دعا مانگ لیں،
اپنے جسم کو حاضر کر کے، اپنے دل و دماغ کو، ذہن کو حاضر کر کے اللہ سے دعا مانگیں، بس پھر چھوڑ دیں اللہ پہ، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. یقین کامل رکھیں تو آپ کو اللہ ایسا رزق عطا فرمائے گا، ایسے آپ کی جھولیاں بھرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو اللہ ایسا نوازیں گے کہ آپ سوچتے رہیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ میرا تجربہ ہے، یقین جانیں. اللہ ایسا کرم فرماتے ہیں، ایسا کرم فرماتے ہیں، ایسا کرم فرماتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ رزق آ کہاں سے رہا ہے. میری ایفرٹس، میری محنت، میری کوشش، میری بھاگ دوڑ، میری جدوجہد کم تھی، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کس طرح اللہ نواز رہے ہیں، کیسے اللہ دے رہے ہیں؟ بس آپ یہ دو کام کریں، پھر پروردگار عالم پہ فیصلے چھوڑ دیں. یقین کریں کہ اللہ، ایسے آپ بیٹھے ہوں گے، ایسے آپ جا رہے ہوں گے، ایسے آ رہے ہوں گے، لوگ فون کر کر کے آپ سے اپنے کام کروائیں گے اور پیمنٹ ادا کریں. دکان بند ہوگی، لوگ آئیں گے، کب کھولیں گے ابھی دکان، فون کریں گے، پوچھیں گے. یعنی آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں آپ کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا. رزق میں ایسے اضافہ ہوگا کہ آپ کے وہم میں، گمان میں بھی نہیں ہوگا یہاں سے مجھے رقم ملے گی، یہاں سے مجھے مال ملے گا، یہاں سے میرے رزق میں اضافہ ہوگا، اس راستے سے ہوگا. یعنی جیسے قرآن میں ہے نا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اتنا نوازیں گے کہ آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. تو چلیے بس یہ دو کام کیجیے، قرآن کی تلاوت اور اشراق کے 2 نفل اور اللہ سے دعا. بس پھر انشاءاللہ اللہ اپنے غیب کے خزانے آپ پر کھول دے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.